النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں ہے، کسی نے بھیجا ہے۔ اب کوئی مرنا نہیں چاہتا اور موت پیچھے لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، موت سے آج تک کوئی لڑ نہیں سکا، کوئی بچ نہیں سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اس سے لڑو گے وہ تمہیں یہاں سے پکڑے، تمہیں ہی ہارنا ہے، اس کی جیت ہی جیت ہے۔ ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو گے تو وہ تمہیں پکڑے گا۔ تو این المفر، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے برج بنا لو، بڑے بڑے لوہے کی دیواریں کھڑی کرو، لیکن اللہ نے تمہیں اٹھانا ہے۔ تو مرنے والے سے اگر اللہ راضی ہے تو اس سے مرنے والے کے لیے اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ جس عمر میں بھی مر جائے، بڑھاپے میں، جوانی میں، عربت میں، پیسے میں، مال میں، حکومت میں، اگر مرنے والے پہ اللہ ناراض ہے تو اس سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ تو اللہ اس کائنات کا مالک ہے، یہ کچھ بھی نہ تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا تم نے کبھی خیال نہیں کیا جو میرا انکار کرتے ہو کہ زمین آسمان زیرو تھے، زیرو، ففتقناہما، ہم نے اسے پھاڑا، فتقہ پھاڑنے کو کہتے ہیں، ہم نے اسے پھاڑا، جعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر زندہ مخلوق کو، صرف انسان نہیں، ہر جاندار مخلوق کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی جسم سے نکل جائے تو ڈی ہائیڈریشن اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو کچھ نہ سے یہ سارا کچھ بنایا۔ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں یہ علم دیا کہ اس تمہیں اور اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ بدقسمت ہیں وہ انسان جو اللہ کو نہیں جانتے اور وہ آج تک بھولے ہوئے ہیں، اور آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کچھ بنا کیسے اور بنایا کیسے۔ اور اللہ ایک جگہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، تمہیں پالنے والا، تمہیں دینے والا اللہ ہے۔ وہ یہ برٹش پاسپورٹ سے تمہارا رزق نہیں بڑھے گا اور انڈین پاکستانی پاسپورٹ سے تمہاری روزی کم نہیں ہوگی۔ وہ آسمان والے کے قبضے میں ہے ساری دنیا کے خزانے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو کہتا میں تمہارا پالنے والا ہوں، ان ربکم اللہ۔ کیونکہ انسان کو سب سے بڑا دھوکہ اس پہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ، ہیرا پھیری، رشوت اور الٹے سیدھے کام کرتا ہے کہ پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آئے گا، کھائیں گے کہاں سے۔ تو اللہ نے کہا ان ربکم اللہ، وہ اللہ ہے جو تمہیں پالنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، اس نے زمین آسمان کو بنایا، ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا کیا۔ اور کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے چلاتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، آگے آگے دن بھاگتا ہے، پیچھے پیچھے رات بھاگتی ہے۔ پھر اور کیا کہتا ہے؟ الشمس، یہ سورج، والقمر، یہ چاند، والنجوم، یہ ستارے، مسخرات بامرہ، تیرے رب کے حکم کے تابع ہیں۔ الا، یہ ایک سائرن ہے، سنو غور سے، مرد بھی عورتیں بھی۔ لہ الخلق، خالق اللہ ہے، والامر، حاکم بھی اللہ ہے۔
فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے تم سب کو کل کائنات کو پالنے والا۔ لہ الخلق، خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے، زیرو سے دھماکہ کیا، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ کوئی 13 ارب سال کہتا ہے، کوئی 20 ارب سال کہتا ہے، کوئی 25 ارب سال کہتا ہے، سائنسدانوں کی باتیں۔ اور اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا۔ اب ایک جگہ اس کو اور تفصیل سے بتاتا ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کس اللہ کو انکار کر چکے ہو، کس اللہ کو نہیں مانتے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بنایا 2 دن میں، گریٹ اسٹرکچر 2 دن میں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس میں پہاڑ لگائے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس کے اندر اس نے خزانوں کو بھرا، فی 4 ایام سواء للسائلین، 4 دن میں اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری زمین کو بنایا۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، جو ناسا والے کہتے ہیں، جو انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں دیکھا وہ بے شمار ہے، جو دیکھا ہے، جو دیکھا ہے، اس کو یہاں سے ایک جہاز چلے اور یہاں تک آئے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، تو اس کو یہاں سے یہاں تک آنے میں 90 ارب سال لگتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی کائنات ہے۔ پھر اوپر آسمان، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر لوح محفوظ، پھر فرشتے۔ تو میں قربان جاؤں، میں سوچتا تھا کہ زمین تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی۔ پہلے میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے 6 دن میں یہ سارا کچھ بنایا، 6 دن میں۔ تو اس میں مجھے خیال آتا تھا کہ ہماری زمین تو اتنی سی ہے، تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی۔ یہ میں نے حامین سجدہ کو پڑھتے ہوئے غور کیا تو میری عقل جواب دے گئی۔ وہ کہتا ہے 4 دن میں تمہاری زمین بنائی، کتنی ہے؟ 24,000 کلومیٹر۔ اور جو ہمارا نظام شمسی ہے، جس میں سورج ہے، 9 سیارے ہیں، یہ 4.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اسی فضا میں اتنے بڑے سیارے ہیں کہ ہمارے اس جو نظام شمسی ہے، اس جیسے 50 نظام ایک سیارے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بلا وهو الخلاق العلیم، تم مانو یا نہ مانو، بہت ہی طاقتور خالق ہے، اور ایسا خالق ہے کہ ذرے سے لے کر عرش تک ہر چیز پر اس کی نظر ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو اس پہ لگائے 4 دن۔ آگے کیا کہا؟ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وهي دخان، وہ ایک دھواں تھا، فقال لها، آسمان کو کہا، وللارض، زمین سے کہا، ایتیا طوعا او کرہا، جھک جاؤ اپنے اللہ کے سامنے، جی چاہے یا نہ چاہے۔ قالتا، زمین آسمان بولے، اتینا طائعین، یا اللہ ہم جھک گئے، ہم نے سر جھکا دیا۔ اتنی بڑی کائنات کہتی ہے اللہ ہم نے سر جھکا دیا۔ اور یہ اتنا سا انسان پدہ سا جو کہتا ہے میری مرضی میں جو کرا ہے، تو تیری مرضی ہے تو جو کرم، موت نو ذرا دھکا دے کے دکھا۔ اسرائیل نو کلاشنکوف ٹھوک دے، چل پہلے تینوں مارا، قبر میں جانے سے انکار کر دو، قیامت کے دن اٹھنے سے انکار کر دو، اللہ حساب کے لیے فرشتے بھیجے تو اکڑ جاؤ نے میں نے حساب دینا ہے طاقت کسی میں؟ تو اللہ کہتا ہے سارا کچھ جھک گیا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین۔ آپ سارے ذرا اس پر اللہ کے واسطے غور کرو کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ 2 ٹریلین گلیکسیز دیکھی ہیں سائنسدانوں نے، اور یہ کہ صرف وہ ہے جو ان کی دوربین نے کیچ کیا، اس سے تو بہت زیادہ ہے۔ پھر آسمان، پھر فرشتے، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر عرش۔ تو اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا۔ اب میرے ساتھ ہیں، ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا، اور تمہارے برمنگم کی زمین کو، 7 بر اعظم کو 4 دن میں بنایا۔ 4 دن، اتنی سی زمین 4 دن، اور اتنی بڑی کائنات 2 دن، صرف 2 دن۔ قل انکم لتکفرون، ایسے رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو 4 دن لگا کے بنایا اور باقی ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا۔ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو اپنے حکم کے تابع کیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ اگر اللہ ستارے سیارے نہ بناتا، آپ تو یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں تو سورج ہی اوکھا نظر آتا ہے، تو ستارے کی نظر آنے تو آئے ہم۔ ہمارے ملکوں میں تو دیہات میں رات کو جب
کالی رات ہوتی ہے، چاند نہیں ہوتا ہے، تو ستاروں کی دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کی قسم نیند نہ آئے، آدمی دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے 4 دن لگائے کہ تم نے یہاں آباد رہنا تھا، اس لیے میں نے زمین میں تمہاری ضرورت کے 2 دن میں زمین کو خزانوں سے بھر دیا۔ قیامت تک دنیا آئے گی لیکن زمین کے خزانے کم نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ بھر دیے ہیں کہ کبھی بھی کم نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد دوسرے رخ سے دیکھو، دوسرا اللہ فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، یہ تو تھی خبر جو میں نے ابھی آئی، اب آیت کا دوسرا رخ دیکھیں کہ اللہ ایک سوال کرتا ہے، امن خلق السماوات والارض، یہ کس نے زمین آسمان بچھائے بنائے؟ آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا، چاند سورج کو پھرایا، دن اور رات کو لایا، موسم کو لایا، مختلف پھلوں سبزیوں کو لایا۔ امن خلق السماوات والارض، زمین آسمان کس نے بنائے؟ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کون لے کے آتا ہے؟ یہاں سوال ہو رہا ہے۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اس میں خوبصورت باغات کون نکالتا ہے؟ تمہارے ہاں تو آلو اور گندم کے سوا کا شہندی کوئی نہیں، باغات دیکھنے تو ہمارے ملک میں آؤ، تم بھی وہیں کی جڑیں ہیں تمہاری۔ وہ کہتے ہیں فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور خوبصورت باغات اور پھلوں سے بھرے ہوئے، یہ کس نے بنائے؟ تو کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ اللہ کے بغیر، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ اللہ کے بغیر۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ سب کچھ بنائے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ گلا کرتا بل ہم قوم یعدلون، لیکن تم اپنے اللہ کو چھوڑ کر پونڈ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، جیسے پونڈ نے تمہاری قبر میں جانا ہے، ایتھے ہی چھوڑ کے مر جاؤ گے۔ پھر اگلا سوال، امن جعل الارض قرارا، یہ زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، تو کبھی محسوس ہوا کہ ہم ایک گھومتی ہوئی زمین پر بیٹھے اور ایک دوڑتی ہوئی زمین پر بیٹھے جو سورج کے گرد 365 دن میں اپنا چکر پورا کرتی ہے؟ کبھی محسوس نہیں؟ یہ کیا میرے رب کی شہنشاہی ہے کہ زمین بھی دوڑ رہی ہے، چاند بھی دوڑ رہا ہے اور سورج بھی دوڑ رہا ہے، کبھی محسوس ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، کبھی ہو اس زمین کو قرار کی جگہ کس نے بنایا؟ زمین میں گریوٹی ہے 24,000 کلومیٹر، تو یہ میں قدم اٹھا رہا ہوں آرام سے، اگر میرا اللہ 24 سے 48,000 اس کو کر دیتا تو پھر چلتا جیسے آپ لوگ برف میں چلتے، ایسے پاؤں اٹھا، پاؤں زمین پکڑتے، یہ حال ساری بیگمات کا ہوتا، سارے میاں صاحبان کا ہوتا اگر اس کو دگنا کر دیتا، اور اگر اس کو 6 گنا کر دیتا تو 6 فٹ کے انسان کا قد چوہے کے برابر ہوتا، اس کو کشش اتنی طاقت سے کھینچتی، اس کا قد چوہے کے برابر۔ تے تواڈے قد دا کی بندا ہے؟ تواڈے میک اپ تے تواڈے شیشے تے تواڈے لپسٹک کا ایڈی ساری عورت تے ایڈا سارا مرد۔ امن جعل الارض قرارا، یا اللہ میں قربان جاؤں، اللہ کی قسم مجھے مزہ آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ یا اللہ میں تیرے قربان جاؤں، کیا تو نے خوبصورت انداز میں زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، کہ ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ کیسا اندازہ لگایا اور کس خوبصورتی سے اسے تمہارے چلنے کی جگہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، یہ دریاؤں کو کون لے کر آیا؟ ساری دنیا کے دریا جنوب سے نکلتے ہیں اور شمال کی طرف جاتے ہیں، اور زمین کو اس طرح کر کے رکھا تاکہ سارے دریا سمندر میں جا کے گریں۔ سمندر کے پانی کو امن جعل الارض قرارا، صرف ایک لفظ کی بات بتا رہا ہوں، وجعل خلالها انہارا، دریاؤں کا کیا کام ہے؟ زمین کو سیراب کرنا۔ اور کیا کام ہے؟ بہت بڑا کام جو آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو، زمین سے نمک کو سمیٹ کے سمندر میں ڈالنا، سمندر کے پانی کو کڑوا رکھنا رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ ہے پانی میٹھا مزیدار اور یہ ہے کڑوا کسیلا بے ذائقہ بدبودار نہیں، کڑوا کسیلا نہ چکھنے والا۔ تو میں کافی سوچتا رہا کہ یہ اللہ نے میٹھا پانی تو رحمت بنایا، پر کوڑے پانی کی کیڑی نعمت ہے؟ منہ تے آوے تک الٹی ہو گئی۔ تو کافی عرصے کے بعد اللہ نے مجھے یہ بات سجھائی، میں نے پڑھا کہ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی دنیا، اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا اس کی بدبو سے مر جاتی۔ آپ کے تو چاروں طرف سمندر ہے، ساڑھے تو صرف ایک پاس ہے، تو انہیں چاروں طرف ایسی بدبو کے حلے آتے کہ جینا محال ہوتا، مر جاتے لوگ۔
اور اللہ ہمارے ذمہ کرتا کہ آپ اپنے اپنے حصے سے ٹرک لے جاؤ تو سمندر چ پاؤ، تو پھر کمائی کون کرتا؟ پھر ٹرک ہی لے کر ٹرتے رہ جاتے۔ تو میرے اللہ نے اسے کڑوا کیا، کڑوانے سے کیا اس میں نمک، پھر پانی میں موجیں اٹھائیں، اس سے بلبلے بنے، وہ بلبلے پھٹے، ان کو ہوا نے اوپر اٹھایا، پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرے اوپر چلے گئے فضا میں، 1200 میٹر تک جا کے وہ کھڑے ہو گئے۔ ہر سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی سمندر کا بخارات بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ یہ بخارات اوپر جاتے ہیں، اوپر چھوٹے چھوٹے قطرے نمک کو لے کے گئے تھے۔ جب اللہ بارش کا ارادہ کرتا ہے، یہ تو اس کا نظام بتا رہا ہوں، کرتا تو اللہ ہی ہے، تو یہ جو ہیں نمک کے ذرے، جہاں نمک ہوتا ہے وہاں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو یہ جو پانی بخار بن کے جاتا ہے، یہ بخارات اس نمک کے ذروں سے مل کر قطرے بن جاتے ہیں۔ پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے ہم نے پانی برسایا۔ 1200 میٹر کی بلندی سے اگر پانی ان قطروں کی شکل میں گرے تو اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگر یہ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرتا تو گنجے نو ہکو قطرہ کافی ہے، ٹک سیدھا پانی اندر جانا ہے۔ اور یہ جو بالوں والی ہیں انہوں نے بھی اڑ پڑ جاتے سارے وال، اور یہ جو چھتیں کھڑی ہیں ان میں بڑے بڑے سوراخ ہو جاتے ہیں، کیونکہ گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور یہ اسے تقریباً آدھے کے قریب 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی گرے تو کیا لوہا اور کیا تانبا اور کیا یہ راڈ اور کیا یہ بڑے بڑے جو لوہے کے بنے ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ چیر کے رکھ دیتا۔ پھر میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ سپیڈ بریکر لگاتا ہے اور پانی کے قطرے ان سے ٹکراتے 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 جب میرے سر پہ آتے ہیں تو ان کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، ٹوٹل 8 کلومیٹر۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے تمہیں زمین ٹھہرنے کے لیے بنائی؟ وجعل خلالہا انہارا، دریا کون لکھ رہا ہے؟ وجعل لہا رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے کو جدا کس نے کیا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہاں، پھر اس کو ایک اور اندازے سمجھ، علم، یہاں ایک تکبر ہے اور کہنے والا بڑے طاقت سے کہہ رہا ہے علم نجعل الارض مہادا، اس زمین کو ہمارے سوا کون ہے بنانے والا؟ سبحان اللہ۔ علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کیا میں قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسطے، جو قرآن نہیں سمجھا وہ جانور ہے، وہ جانور ہے، جو قرآن نہیں سمجھا وہ جانور ہے۔ اللہ کے واسطے پڑھا کرو، ترجمے چھپے پڑے ہیں، دیکھو کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہاں سارا اللہ نے اپنے تکبر کا انداز ہے، میرے سوا کون ہے زمین بچھانے والا، کون ہے آسمان اٹھانے والا، کون ہے پہاڑ گاڑنے والا، کون ہے تمہیں مرد عورت بنانے والا، کون ہے نیند کو لانے والا، کون ہے تمہیں اٹھانے والا، کون ہے دن کو لانے والا، کون ہے رات کو لانے والا۔ یہ سب کچھ میرے رب کے کرشمے ہیں۔ اور پھر میرا مالک ایک اور طرح کہتا ہے انتم اشد خلقا من السماء، تم زیادہ طاقتور ہو یا آسمان؟ بناہا، آسمان کو بنایا، خلقہا فسواہا، اس کی چھت کو برابر کیا، اور وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، دن اور رات کو لایا، اور کیا کیا؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ طَحَاهَا، پھر یہ تمہارے لیے زمین بچھا کے تمہیں دی۔ کس طرح میں اللہ کی ذات کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے، کسی کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی موت سے نہیں بچا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان تھا، جس نے دنیا کا 22% رقبہ فتح کیا اور 10% آبادی کو ختم کر دیا۔ 4 کروڑ انسان اس نے قتل کیے، اور اس کے بیٹوں کو ملائیں تو 6 کروڑ انسان انہوں نے قتل کیے۔ حکیموں کو بلایا کہ میری زندگی کا طریقہ بتاؤ کہ لمبی ہو جائے، تو ایک چائنا کے حکیم نے کہا لمبی نہیں ہوگی، جتنی ہے اچھی گزرے وہ بتا سکتے ہیں۔ صرف 65 سال کی عمر میں کم وقت مر گیا۔ اتنے انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اس نے کاٹ دیا، ٹوٹل 65 سال۔ اور اس نے جو حکومت قائم کی 160 سال میں زیرو ہو گئی۔ تو یہاں اللہ کی بادشاہی ہے،
اور اللہ کو راضی کر کے مرنا، یہ میری آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ نے